سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایران کے نگراں وزیر دفاع مجید بن رضا اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع کے مطابق مجید بن رضا نے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ کی شہادت کے 2 روز بعد عہدہ سنبھالا تھا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران میں اعلیٰ ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکہ اسرائیل حملوں میں اموات کی تعداد 787 ہو گئی۔ حملوں میں 153 ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی میناب ایلیمنٹری اسکول کی 160 طالبات کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا فضائی دفاع، فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم ہو چکی ہے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ حالت جنگ میں ہے لیکن ایران میں حکومتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ صوبائی گورنر سے براہ راست رابطے میں ہے۔ صورتحال غیر معمولی ہے لیکن ملکی نظام رکا نہیں ہے۔ پورے ملک میں معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی صورتحال پر پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ پارلیمانی لیڈرز کے ان کیمرہ اجلاس میں محمود خان اچکزئی کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ہم نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ پرائم منسٹر کی جو صبح بریفنگ کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچائی ہے۔ اگر وہ کل وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ بات سنیں بھی اور اپنی سنائیں بھی۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس سے انکار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ جو جمہوریت ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی۔ اور گوہر صاحب کو بھی دعوت دی ہے تو ہم نے سب کو دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی کے فروغ پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے ادائیگیاں راست ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم پر منتقل کرنے پر معاشی ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو سراہا۔ جولائی 2025 سے جنوری 2026 تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے راست سے 1.6 ٹریلین کی ادائیگیاں کیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کے تحت اب تک 71% مستحق افراد تک امدادی رقم کی فراہمی پر BISP ٹیم کی تعریف کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جب تک بہنوں کی غلام رہے گی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ بات چیت سے قبل ان کو پہلے بہنوں کی غلامی سے نکلنا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں لیکن بہنیں انہیں تو کر کے بات کرتی ہیں۔ ہم ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اگر بات ہوگی تو صرف پاکستان پر ہوگی، NRO اور سیاسی مقدموں پر بات نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایات پر آج پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی رپورٹ آج تک نہیں دی گئی۔ خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی کی دوسری آنکھ بھی متاثر نہ ہو جائے۔ ایران نے سلطنت عمان پر ہونے والے حملوں سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ سعودی عرب کی ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی مذمت، اپنے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اعادہ۔ ایک اعلامیے میں کہا کہ سعودی عرب کو جوابی کارروائی کا حق بھی حاصل ہے۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے پر حملے کی مذمت۔ کویت کے وزراء خارجہ نے کہا کہ امریکی سفارت خانے پر حملہ بغاوت، عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور اماراتی حکام کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ UAE کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عرب امارات حالت جنگ میں ہے، اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں۔ کشیدگی خطے کو نقصان پہنچائے گی۔ ایران سے حملوں کے بعد UAE تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر کے سفیر کو واپس بلا چکا ہے۔ اسپین نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین پر قائم مشترکہ فوجی اڈے امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے بحری اڈے روٹا، فضائی اڈے مورون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان اڈوں کو مشترکہ استعمال کے معاہدے کے تحت چلاتا ہے، تاہم ان پر اسپین کی خود مختاری برقرار ہے۔ یہ اڈے فلاحی امداد کے علاوہ کسی کارروائی میں معاونت فراہم نہیں کریں گے۔
امریکی اور چینی صدر کی ملاقات سے پہلے دونوں ملکوں کی تجارتی ٹیموں کے سربراہان رواں ماہ کے وسط میں ملیں گے۔ بلومبرگ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ اور چین کے نائب وزیر اعظم کی پیرس میں ملاقات متوقع ہے، جس میں چین کی جانب سے بوئنگ طیاروں اور امریکی سویا بین کی خریداری اور امریکی فینٹنل ٹیرف پر بات چیت کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ 31 مارچ سے 2 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری کی ایران، قطری اور بحرین کے سفیروں سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں۔ گورنر سندھ کی ایرانی سفارت خانے آمد ایرانی سفیر اور سفارتی عملے سے اظہار تعزیت کیا۔ گورنر سندھ نے ایرانی سفارت خانے میں تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ گورنر سندھ کے قطر اور بحرین کے سفارت خانے بھی آمد سفران سے ملاقاتیں کی اور کہا کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کا خواہاں ہے۔